اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ؟ اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھیں. آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں، جتنا تمہیں نوازا گیا ہے، اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے. یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ. لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے. تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے. تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا. تو اللہ نے اس لیے الگ سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا. مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے، تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ہوا یہ تھا، پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا، یہ بھی پتہ چل جائے. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے تتخذون حضوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذون حضوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں، جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بنی اسرائیل سے قرآن کیوں خطاب کرتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تقریباً 3500 سال پہلے آج سے جن کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین میں، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے، بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے. تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا آزر. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا. سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. وہ بہت سخت آزمائش والی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں. اپنی زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ یہاں آ جائیں نا سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی، اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ ہی میں انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی. قال انی جاعلک للناس اماما.
اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جاری ہوگی، آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو 2 بیٹے دیے اس میں، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل۔ یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا، اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے اور گریٹ اسرائیل جو آج یہودی جس کی بات کریں، یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں اس پس منظر میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں اور اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا فلسطین جسے آج کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شام کی سرزمین کہا جاتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تھا۔ یہاں اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل چلی آگے، اور آپ حضرت ہاجرہ کو جو چھوڑ کر گئے وہاں جو جسے مکہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کا گھر بنایا آپ نے، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی بشارت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دے چکے تھے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی، اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی، جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9 دوسری والدہ سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی، ایک کا نام بنیامین، اور باقی تو دوسری زوجہ تھے، ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین، یہ جو ارض شام ہے، یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب، ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں۔ تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے، اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، قحط پڑا مصر میں تو ان کو حل بتایا، اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی، لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں خالہ تھی، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ والدہ ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں، کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت، خاندان بہت بڑا خاندان تھا۔ یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر، جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر۔ وہاں سہولتیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر۔ تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں، اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا، صحیح بات تھی، تو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو، اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے، اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ایسا ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں۔ تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا
کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا؟ پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا کرتا تھا، نسل ختم کرنا شروع کی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ بچے کو صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکتے تھے وہ، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم۔ غلام سے مراد محکوم قوم تھے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے۔ کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی۔ تو پھر تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا، شام، جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادی میں ہیں، کہ اب جو ہمارا اصل وطن ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاد کر کے اس قوم کو شکست دیں۔ بھائی اب یہ تو نہیں کہ سارے کام اللہ خود ہی کرے گا۔ فرعون کو تو اللہ نے تباہ کر دیا، جو بڑا دشمن تھا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اب جاؤ لڑو، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، یعنی پہلے بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل نے ڈنڈی ماری، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی اللہ کی معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے ایسے۔ تو بہت موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میری اس قوم سے علیحدگی کروا دے۔ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اتنے معجزے دیکھ لیے، خود ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک اسی وادی میدان میں یہ گھومتے رہیں گے، انہیں شہر نصیب نہیں ہوگا، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کہتے ہیں حیرانگی کو، تو یعنی حیرانگی والا میدان۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میدان میں ان کے ساتھ رہے، پھر وہیں من و سلوہ کے واقعات آئیں گے، اترتے رہے۔ پھر بھی اللہ نے ان کو بہت ایسے نہیں رکھا جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، بلکہ 40 سال اسی میدان میں کھانا پینا بھی ملتا رہا، بادل بھی سایہ کرتا رہا ان کے اوپر۔ تو لیکن بہرحال یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے 40 سال سزا دی ان کو، اور 40 سال میدان میں گھومتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نئے نبی بھیجے، تو نئے نبی کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ آگے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو لڑائی میں داؤد بھی تھے، جنہوں نے دشمن کے جو کمانڈر ہے نا جالوت، اس کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے کمانڈ میں لڑائی لڑی، بنی اسرائیل کے کمانڈر کا نام تھا طالوت، اور جو دشمن تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت۔ یہ واقعہ چونکہ قرآن میں تفصیل سے آئے گا، لہذا میں ابھی صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں نا، تو ڈیٹیل ہم وہی پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک داؤد بھی تھے، حضرت داؤد، جو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بڑی بہادری سے لڑے وہ، اور وہ جنگ بہت مشکل تھی، بہت سے لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو چند لوگ تھے جو ڈٹے رہے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ بہادری کی، اور دشمن کے جو کمانڈر تھا نا، بہت سخت جان جالوت، اس کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیس پر داؤد علیہ السلام کو جنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا، علم بھی دیا، اور نبوت بھی دی، اور حکمت بھی دی۔ تو داؤد علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ان پیغمبر کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام لیڈر بن گئے، اور داؤد علیہ السلام نے پھر بہت عبادت گزار تھے۔ قرآن نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے فصل الخطاب، بہت سارے معجزے دیے اللہ نے ان کو۔ فصل الخطاب کا مطلب تقریر، بہت خوبصورت خطاب، بہت زبردست کیا کرتے تھے، آواز اتنی خوبصورت، تلاوت کرتے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ بڑے معجزے تھے، رات کو عبادت گزار تھے، دن میں روزہ بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی
دنیا میں بہت بڑے خطے پر اللہ نے حکومت قائم کر دی ان کی. تبھی آج اس حکومت کو یاد کر کر کے یہودی جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے، ہم تو ایسے تھے، ہم تو یوں تھے. بہت بڑے خطے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. داؤد علیہ السلام، اچھا وہ ایسے مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ڈیوڈ کہتے ہیں نا انگریز داؤد علیہ السلام کو، آج کل انہوں نے نام چینج کیا ہوا ڈیوڈ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام، اچھا داؤد علیہ السلام اس زمانے میں 4 بیویاں کا نہیں تھا، جتنی بھی چاہے زوجات رکھ سکتے تھے. داؤد علیہ السلام کی بہت ساری زوجات تھیں. تو داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن نے ان کی بھی تعریف کی. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کہ اللہ نے ان میں قوت فیصلہ، یعنی جو جج کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، قضا کے شعبہ یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی. اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی، ایسی حکومت چاہیے لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے. ایسی نیت اچھی تھی، قربانیاں تھیں، اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دے دی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ جو آج احرام مصر ہمیں ملتے ہیں نا، مصر میں 4000 سال پرانی عمارتیں، یہ دنیا کے عجوبہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان حیران ہیں ماہرین کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں بغیر جوڑ کی اتنے اوپر پہاڑوں پہ رکھی کس طرح ہیں، یہ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے ان کرینوں نے جا کے رکھا ہے. تو یہ عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے وہ تعمیراتی کام ہو جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جو اسباب کی دنیا میں عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جنات کو مسخر کر دیا، بڑے عمارتیں بنائیں انہوں نے، بہت اس سے یعنی پرندوں تک کی بولیاں اللہ نے سکھا دی ان کو. تو داؤد سلیمان علیہ، تبھی گورے جو ہے نا، گوروں کی کتابوں میں کنگ سلیمان کر کے ملتا ہے یہ، یعنی ان کا لقب بادشاہ بن گیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. پھر سلیمان علیہ السلام کی اچانک ان کی بھی وفات ہوئی ہے، اور پھر بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے. اللہ نے پے در پے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم میں بھی دنیا پہ فضیلت دی تھی، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. تو دنیا کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج، اور دین کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج، اور حکومت اور ریاست بھی ان کی تھی. ناقدری کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. پھر اللہ فرماتے ہم نے ان میں بہت کثرت سے پیغمبر بھیجے. اور بالآخر جو آل عمران تھے، حضرت عمران بھی بنی اسرائیل کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر بھیجے. اور انہوں نے منت مانی ان کی زوجہ نے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر بچہ پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوگی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، ان کو ملے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نسب آپ کو اس طرح سے یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ابراہیم، پھر یعقوب علیہ السلام. اچھا ادھر جو مکہ میں اسماعیل علیہ السلام ہے، ابھی ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، انہی کے بھائیوں میں ایک یہودا بھی تھا. اب یہ کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے وہ سارے یہودا کی اولاد میں ہیں یا ان سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ سب یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ ایک بیٹے کی طرف. قبیلہ ایک بیٹے سے بھی نام لے لیا جاتا ہے نا، تو یہ یہودا کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو پھر ان میں پھر یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام. پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت عمران، جن کی نبوت کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ نبی تھے، ان کی پھر جو ہے نا ان کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے. اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے دیے یحییٰ علیہ السلام. تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت قرآن میں تو پوری صورت ہے آل عمران کے نام سے نا. تو حضرت عمران کا اللہ نے فضیلت بیان کی ہے کہ ہم نے آل عمران کو بڑی فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل میں بھی آل عمران کو اللہ نے فضیلت دی. تو حضرت عمران جو تھے ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. تو بیٹا کے بجائے کیا پیدا ہوا؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا. تو حضرت مریم کو بچپن سے پالا حضرت زکریا نے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر خالہ نے کفالت کی. جو خالہ نے کفالت کی تو یہ یعنی جو سرپرستی میں آ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کی بھی بڑی کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، بہت عبادت گزار. پھر حضرت مریم کے بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ. تو بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو، یعنی کافروں نے، دوسروں نے نہیں مارا، انہی نے قتل کیا. اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی تعلیمات لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں
تو یا تو اس پیغمبر کا انکار کرتے یا اس کو قتل کر دیتے تھے. یہ چاہتے تھے ہمیں ہمارے خواہشات کے مطابق دین چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور قرب قیامت میں وہ یہودیوں سے انتقام لیں گے. یعنی اللہ نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں محفوظ رکھوں گا, قرب قیامت میں نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گواہی دیں گے. ادھر دوسری طرف جب حضرت یعنی یہودیوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئیں, پیغمبروں کی ناقدری, تو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی سلسلہ جو حضرت ابراہیم کی ایک اولاد سے چلا آ رہا تھا اسحاق, وہاں سے بند کر کے کہاں سے شروع کیا؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں گزرا. 2000 سال کے بعد جو ان کی اولاد میں اللہ نے سید الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اور یہودیوں سے جو روحانی ان کی جو ایک اقتدار تھا وہ چھین کر کس کے حوالے کر دیا؟ بنی اسماعیل کے حوالے. تو بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ بنی اسماعیل. اور اللہ نے ایک ہی پیغمبر ایسے بھیجے جو تمام پیغمبروں کے سردار. تو اللہ نے دونوں کو نوازا, اسحاق علیہ السلام کو بھی, اسماعیل علیہ السلام کو بھی. اسحاق علیہ السلام کو کوانٹٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ان کی اولاد میں زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے, اور اسماعیل علیہ السلام کو کوالٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ایک ہی پیغمبر ہے مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. تو اب یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل, گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس, مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ, اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھی. آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے, یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں, جتنا تمہیں نوازا گیا ہے, اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا, مگر تم اس کے اہل نہیں تھے. یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ. لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں, حسد مت کرو, بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے. تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے, یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے. تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا. تو اللہ نے اس لیے الگ سے ہی بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے, جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا, یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا. مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے, تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں, اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا, یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم, اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, امی کی ہم اقتدا کیوں کریں. تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا تاکہ آگے آیتوں کو سمجھنے میں اس کی آپ کو جو ہے مدد ملے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ہوا یہ تھا, پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا. اس کو ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, نکاح کا پیغام بھیجا, تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو اس نے غیرت تو نہیں کہنی چاہیے, بے غیرتی کہنی چاہیے اس کو, اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا. اور یہ چپکے سے قتل کیا. اب وہ قوم کا ایک اچھا آدمی تھا, معزز آدمی تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا قاتل کدھر ہے. تو بڑے پھڈے شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا, یہ بھی پتہ چل جائے. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو, اور گائے جب ذبح ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو نا, گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے, جس کا قتل ہوا ہے, اس کو مارا جائے گا. تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا, اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا. تو یہ ایک بڑا, یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا, اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کیا اس میں کون سا کوئی سائنٹیفک
کوئی لاجیکل بات ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو، کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک تو نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرے گا۔ اور گائے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت قاتل کے لگاؤ؟ اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو، اور اس کے دو قرائن ہیں، ان علماء کی بات کے مضبوط ہونے کی دو یعنی قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے۔ نمبر ایک، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ہے ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے، اور یہ اسی کے اثرات ہیں ہندوؤں میں جو گائے کی پرستش ہو رہی ہے۔ اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچھڑا بنا کے سونے کا اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دور میں گائے کی پوجا پاٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عین ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے، کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، جب کوئی جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو، اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لاشعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا، اور اب اس سے آپ بکری ذبح کرنے کا کہیں کر دے گا وہ اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہر کرو کر دے گا، لیکن جب گائے پہ چھری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچیں کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈرے گا، یہ ایک لاشعور میں ہوتا ہے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے، میں عین ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کے نکالنے کے لیے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانور ہے جیسے بکری ہے، جیسے دمبا ہے، جب چاہتے ہو کاٹ کے کھا جاتے ہو، تو یہ بھی ایک ایسا جانور ہے، دودھ لو، جب دودھ دینا ختم کر دے کاٹ کے کھا جاؤ اس کو۔ ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ اس میں نہ کاٹ کے کھائے، ویسے جب ہم جانور پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے، کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور بکری سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے نا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلافی ہے، اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم دیا گیا گائے کاٹو، گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا، تو عین ممکن ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو اب ایک دم نا، چونکہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے، گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے، اور فرعونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا۔ تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا، یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرعید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ، بلکہ فوراً بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں۔ تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ، نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذونا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں، میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا بھائی یہ تو واقعی آرڈر ہے۔ قالوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اب لیت و لال سے کام لینے لگے۔ جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ 100 سوالات آگے شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوالات شروع کر دیے کیونکہ تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے، تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہیا، کون سی گائے؟ بھائی گایوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے نا تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا، جو مل جاتی کاٹ دیتے، خود پوچھ کے اپنے اوپر
پابندیاں. ما ہی کڑی گائے, قال انہ یقول انہا بقرۃ. جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر. تبھی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ. تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دو. وہ بنی اسرائیل نے کہا ما ہی کڑی گائے, قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بالکل بچی ہو, درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے, بالکل درمیان میں. ففعلوا ما تؤمرون. اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو, مزید سوالات نہ پوچھو, بس درمیانی عمر کی گائے کاٹ دو. نہیں جی, ان کو بھی کوئی تکلیف تھی. قالوا ادع لنا ربک, اللہ سے پوچھئے, یبین لنا, ہمیں بتائے وہ, ما لونہا, کلر کیسا ہونا چاہیے. گائے تو کالی بھی ہوتی ہے, سفید بھی ہوتی ہے, لال بھی ہوتی ہے, کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ذرا ہمیں ذرا تسلی ہو جائے گی. قال انہو, حضرت موسیٰ نے فرمایا, دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر, لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہو تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے. انہو یقول انہا, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو, بقرۃ صفراء, زرد رنگ کی گائے ہو, فاقع لونہا, چمکتا ہوا زرد رنگ, تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب لاؤ ایسی گائے. لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اللہ سے پوچھیں کیڑی گائے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا, گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں, گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ نے چاہا, یعنی انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ, اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا. حدیث میں آتا ہے یہ انشاء اللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے ذبح کر دی. اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا, کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا, اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے, پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے, حجت بازی کرنی ہے بس تم نے. تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا انشاءاللہ. انہوں ڈر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ نہ لگا دیں, جیسے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا, وہ مر گیا تھا, تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے. تو اس لیے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس اب ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں, اور انشاءاللہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے, یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. قال انہو, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول, ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو, یعنی ہل چلاتی ہو, تثیر الارض, جو زمین میں ہل جوتتی ہو, کیونکہ وہ اس گائے کا تو بڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے نا, جو بیچاری گائے دیکھیں نا جو ہلوں میں ہوتی ہیں ایسی ہڈیوں کا انچر پنچر ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے ان کا. ولا تسقی الحرث, اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو, کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے, ویٹ لفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا, تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انچر پنچر ڈھیلا ہو جاتا تھا. تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے, گھر کی پلی ہوئی, جیسے ہم قربانی میں گائے لینے جاتے ہیں نا, لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلا ہوا جانور ہے, بالکل بڑے ناز و نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا, کام وام نہیں لیا گیا اس سے. تو اس ٹائپ کی گائے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, ہر عیب سے پاک ہو, لا شیۃ فیہا, کوئی عیب نہ اس میں. قالوا, اب چونکہ ڈرے ہوئے تھے تو بہرحال مسلمان, ایمان تھا اللہ پر, تو کہنے لگے الآن جیت بالحق, اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو. الآن کا معنی کیا ہے؟ اب, رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلش میں. اب ہون, جسے پنجابی میں جو ہم نے سنا ہے, تلفظ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے بھائی, ہون آپ نے صحیح بات کی ہے. فذبحوها, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دی گائے, تو اللہ فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون, یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے, یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے, بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں, یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام, یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے. آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے, آپ بھی اور میں بھی, آپ نے نماز نہیں پڑھی, دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو لیکن میں نے کیا کیا تھا, فتمعقت فصلیت, میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہوا تھا. حضرت عمار کیا تھے, جب غسل فرض ہو گیا تو پریشان ہوئے کہ اب وضو کا تیمم تو ہمیں پتہ ہے, غسل کا تو پتہ نہیں, تو پوری کلابازیاں کھائیں انہوں نے مٹی میں, ٹھیک ہے نا. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کا میں نے نبی سے تذکرہ کیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں اتنا کافی تھا, تو آپ نے کیا کیا, دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا اور پھونک ماری, اور اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کا آپ نے مسح کیا, فرمایا اتنا کافی تھا تمہیں. ابھی بتا رہا ہوں, پوری حدیث مکمل ہو جائیں. یہ بخاری کی حدیث ہے.
اور دوسری حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث میں انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارو، پھر پھونک مارو اور پھر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پہ مس کر لو۔ اس حدیث کی بیس پہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ تیمم ایک ضرب، ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، اور پورے بازو بھی ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ اور چہرہ۔ سمجھتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، حنابلہ سعودی اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ مارا، اسی سے منہ اور اسی سے ایسے ہاتھ، صرف یہاں۔ جبکہ تینوں ائمہ کا مذہب یہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، کہ تیمم میں 2 ضرب ضروری ہیں، ضربۃ للوجہ، ایک ضرب سے چہرہ، اور دوبارہ ہاتھ مارنا ضروری ہے، اس سے پورا بازو تک، کوہنیوں تک ہاتھ، یہاں تک ہاتھ کیا تو تیمم نہیں ہوگا، یعنی 2 دفعہ ضرب اور ہاتھ بھی یہاں تک۔ تو جمہور کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جن میں التیمم ضربتان کے الفاظ ہیں، کہ تیمم 2 ضرب ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، دونوں ہاتھوں تک۔ اور مرفق کا بھی تذکرہ ہے، خود نبی سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے کوہنیوں تک مسح کیا ہے۔ کیونکہ اب میں اختصار سے کام لوں گا نا، ہمارا یہ بہت نصاب باقی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے کتاب 1/4 بھی نہیں ہوگی، تو میں اس کا آپ کو اجمالی طور پر بیان کروں گا۔ جتنی بھی حدیث ہیں ان میں یہی تذکرہ ملتا ہے کہ کوہنیوں تک تیمم اور 2 ضرب۔ یہ جو حدیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت عمار بن یاسر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کا پورا طریقہ نہیں سکھا رہے تھے، بلکہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ مٹی میں کلا بازیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی معہود طریقہ ہے جس میں یہ کیا جاتا ہے۔ یوں اشارہ تھا کہ یہ پورا طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ ہم مختصر طریقے پر اکتفا کرتے ہیں، اس سے مقصد وہ طریقے کی ڈیٹیل بیان کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے احتراز اس سے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ صرف اشارہ کرنا مقصد تھا۔ ویسے بھی تیمم خلیفہ کس کا ہے؟ وضو کا۔ تو وضو میں جب چہرے سے پورا چہرہ مراد ہے اور ہاتھ سے، تو خلیفہ میں بھی پورے ہاتھ ہی مراد ہوں گے نا۔ تو اور ویسے بھی عبادات میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض حضرات نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ چور کا جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو یہاں سے نہیں کاٹا جاتا بلکہ یہاں سے کاٹا جاتا ہے، تو ید کا اطلاق صرف اس حصے پر ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حد میں احتیاط یہ ہے کہ ید کو گٹوں تک فرض کیا جائے، اور تیمم میں احتیاط یہ ہے کہ ید سے پورا ید مراد لیا جائے۔ تیمم عبادت ہے نا، تو عبادت میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہاں تک ید اس میں داخل، کیونکہ ید کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، اور حد میں جو ہے نا اس میں تو چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تو جب تک یقینی طور پر یہاں کی دلیل نہیں ہوگی تو کم سے کم ہی ہاتھ کاٹا جائے گا نا، تو کم سے کم ہاتھ کا اطلاق یہاں پر ہوتا ہے۔ تو احتیاط حدود میں یہ ہے کہ کم سے کم سزا دی جائے، اور عبادت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں داخل کیا جائے۔ چلیں، ہاتھ ہر جگہ تک مس کرنا ہے، بس اس میں بھی وہمی بن جاتے ہیں لوگ، ناخنوں کے یوں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں، بس یوں پورا ہاتھ۔ تیمم کا طریقہ یہ ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا، یہ دوبارہ مارا، پورا منہ اچھی طرح سے مل لی، بس۔ چلو، کپڑے جو ناپاک ہو گئے ہیں احتلام کی وجہ سے ان کو دھونا لازم ہے، اگر دھونا ممکن نہیں ہے تو پھر اسی میں نماز پڑھ لیں، مجبوری ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ احتلام سے کپڑے جو خراب ہو گئے، اگر آپ کے پاس الگ سے کوئی چادر ہے تو پھر وہ چادر باندھ کے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ پاک کپڑے تو موجود ہیں نا۔ چلیں، فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَ مَعَهُ، دیوار کو آپ نے لاٹھی سے کھرچا تاکہ اس کی مٹی نکل آئے، یہ افضل ہے۔ ویسے تو مٹی کی دیوار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، لیکن اگر مٹی نکل آئے تو اچھا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی اس میں کچرا لگا ہوا اس کو آپ زائل کرنا چاہتے ہوں، تو ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کہ کیوں کھرچا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ چلیں آگے، کہہ رہے لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین، صاحب مصباح نے اس کو، صاحب مصابیح نے اس کو فصل اول میں رکھا ہے، حالانکہ فصل اول میں تو شیخین کی روایت ہوتی ہے، تو کہہ رہی ہے یہ شیخین کی روایت نہیں ہے، مجھے کہیں بھی نہیں ملی ہے۔ اچھا، یہ اگلی حدیث کے بارے میں، تو ان سے گویا تسامح ہوا ہے۔ چلیں،
حدیث نمبر 530 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ مٹی مسلمان کا وضو ہے، مسلم کے وضو کا پانی ہے گویا کہ اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، یعنی اس میں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے جب تک پانی نہ ملے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ جب پانی مل جائے فَلْيَمُسَّهُ بَشَرَهُ بشر کھال کو کہتے ہیں، تو پھر اپنی کھال تک پانی پہنچائے، اس لیے اس کے لیے بہتر ہے، بہتر کا معنی ضروری ہے۔ چلیں جی لا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العی السؤال۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث نمبر 531 کہ ہم سفر میں تھے، ایک شخص کو پتھر لگ گیا، فشجہ فی راسہ پتھر لگنے سے ان کے سر میں زخم آ گیا، رات کو احتلام بھی ہو گیا۔ ساتھیوں سے صبح اٹھ کے پوچھا کہ میرے لیے کوئی تیمم میں رخصت ہے، میرے سر میں زخم آ گیا تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے لیے تیمم میں رخصت نہیں پاتے، آپ تو پانی پر قدرت رکھتے ہو، بھائی نہا لو۔ وہ نہا لیے اور ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ جب ہم نبی کے پاس آئے تو آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ یعنی ایک ایسے بددعائی کلمات آپ نے غضب میں آ کے کہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ الا سألوا اذ لم يعلموا جب انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ انما شفاء العی، یہاں تو عی لکھا ہے لیکن مرقات میں لکھے لفظ عی ہے، یہاں عی لکھا ہوا ہے لیکن مرقات میں لکھا ہے کہ یہ لفظ عی ہے، عی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو عی کہتے ہیں محتاج کو، جو آدمی محتاج ہو اس کی شفا سوال کرنے میں ہے، یعنی اگر مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیتے۔ انما کان یکفیہ ان یتیمم، ان کے لیے یہ بات کافی تھی کہ وہ تیمم کر لیتے، ویعصب علی جرحہ خرقۃ، اور اپنے زخم پر کپڑا باندھ لیتے، ثم یمسح علیہا اس پہ مسح کر لیتے، ویغسل سائر جسدہ اور باقی جسم کو دھو ڈالتے۔ حدیث کا یہ جو حصہ ہے نا آخر کا، یہ ضعیف ہے۔ یہ واقعہ تو ہے کہ ایسے ہوا تھا اور وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو محتاج ہے اس کی شفا سوال میں، باقی آگے جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ اسی وجہ سے امام شافعی کا اس مستدل یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تیمم بھی کرے اور غسل بھی کرے، تو ایسا نہیں ہے جب تیمم ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، غسل ہوگا تو تیمم نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے زخم لگ جائے، اور کیونکہ وہاں دوسری روایت میں آتا ہے شدید سردی بھی تھی، تو شدید سردی سے انتقال ہوا تھا، تو شدید سردی میں نہانے گرم پانی کرنا بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ گرم پانی کرنا ممکن ہو پھر نہانے سے انسان نہیں مرتا، پھر گرم پانی کر کے ہی نہانا پڑے گا آپ کو، چاہے نماز کا وقت نکل جائے۔ تو لیکن گرم پانی بھی ممکن نہ ہو یا گرم پانی سے بھی غسل ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں تیمم ہوگا۔ اور اگر کسی کے سر میں زخم ہے تو وہاں پانی نقصان پہنچاتا ہے تو پٹی باندھ کے مسح کرے، باقی جسم پہ پانی بہا لے۔ وہ سمجھتے ہو؟ تیمم کب ساقط ہوگا؟ جب غسل میں آدھا جسم، آدھے سے زیادہ ایسا ہو کہ اس پہ پانی بہانا ممکن نہ ہو، تو پھر پورے جسم سے ہی غسل ساقط ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ چلیں کیا بھائی؟ ہاں اگر ایسی جگہ پہ ہے کہ وہاں پانی لگانے سے پورا جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یا باقی جسم پہ بھی پانی نہیں ڈال سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بس نہیں پھر تیمم واجب ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو بخار ہو رہا ہے، وہ پانی بہانے سے اس کو نقصان ہے تو تیمم کرے۔ چلیں یہ حدیث یہ جو ہے نا فإنما شفاء العی عی، دونوں باتیں ذکر کی گئی ہیں، عی کے ساتھ بھی عی کے ساتھ بھی، اللہ عالم۔ تو اس حدیث سے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کے خلاف استدلال کیا ہے بہت زیادہ، کہ تقلید جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تحقیق کرو کہ شفا جو محتاج آدمی کی شفا کس میں ہے؟ تقلید میں نہیں ہے بلکہ سوال میں۔ علامہ ظفر عثمانی لکھا ہے کہ اسی سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ سوال کرے، اس لیے تھوڑی کہ سوال جب جواب ملے گا تو نہیں مانے گا بلکہ اس جواب کو فالو کرے گا، تو یہ تو عین تقلید ہے۔ اور بہت سخت ابن قیم پہ رد کیا انہوں نے کہ جو حدیثیں سے تقلید ثابت ہوتی ہے اس سے وہ ثابت کر رہے ہیں عدم تقلید۔ تو اس پہ انہوں نے پھر آخر میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ ان علماء کا حال ہے جو مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان سے نصوص
اس قسم کی نصوص کے سے استدلال میں کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. تو جن کا دعویٰ اجتہاد نہیں ہے، جو علم کے اس لیول پر نہیں ہے، آپ ان کو کیسے تقلید سے روک رہے ہو؟ یعنی وہ پھر امت کا کیا بیچارے جا کے آگے حال خراب کریں گے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے وہ جب دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ مجتہد نہیں ہے، تو اس لیے جو پہلے مجتہد گزر چکے ہیں نا، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. چلیں آئیے، عین کے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ ہے نا، ہاں، شفاء العی السؤال. چلیں کیا یہ سند سے معلوم ہوا، محدثین نے کہا ہے. چلو ہاں ٹھیک ہے. وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ اجر مرتين. سبحان اللہ. حدیث نمبر 533. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی سفر میں نکلے، نماز حاضر ہوئی، ان کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، پھر پانی وقت کے اندر مل بھی گیا. تو جن کو ایک شخص نے نماز کا اعادہ کر لیا، دوبارہ نماز پڑھی وضو کر کے، دوسرے نے اعادہ نہیں کیا، دونوں نے اجتہاد کیا نا. ایسے موقع پہ اجتہاد ہوتا ہے نا جہاں نص نہیں ہے، بھائی پانی مل گیا تو اب کیا کریں. تو ایک نے کہا بھائی اب دوبارہ لوٹائیں گے، دوسرے نے کہا نہیں لوٹائیں گے. دونوں میں اختلاف ہوا. نبی کے پاس آئے، اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا جس نے اعادہ نہیں کیا تھا تم سنت کو پہنچے، یعنی تم نے صحیح کام کیا. مسئلہ یہی ہے کہ تیمم میں کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، پھر پانی مل بھی گیا تو وہ پرانی نماز باطل نہیں ہوتی. مسئلہ یہی ہے، اور تمہاری نماز تمہیں کافی ہو گئی. اور جس نے وضو کیا اور دوبارہ اعادہ کیا، فرمایا تمہیں 2 اجر ملیں گے، تمہیں 2 اجر ملیں گے. ایک تو اجتہاد کا اجر، ایک نماز پڑھ لی، کیونکہ تم اس وقت اسی کو شریعت سمجھ رہے تھے. تو اب دیکھو 2 متضاد رائے ہیں نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا کہ بس ایک ہی رائے ٹھیک، بعض اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہی رائے کیا ہوتی ہے ٹھیک، دوسری رائے کو ایسے سمجھتے ہیں کالعدم. تو صحابہ سے حدیث کو سمجھنے میں 2 رائے ہو گئی، تو نبی نے دونوں کو درست قرار دیا ہے. تو اسلام میں 2 متضاد رائے بھی دونوں بیک وقت اسلام ہو سکتی ہیں، سمجھتے ہو. تو مجتہدین کے جو آپس کے اختلافات ہیں نا، یہ اسلام کے اندر ہی کے ہیں، یہ اسلام کے باہر کے فرقے نہیں ہیں جو 72-73 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، یہ وہ والے نہیں ہیں. تو اسلام کے اندر ہی اگر اختلاف ہوتا ہے حدیث کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، تو یہ اختلاف میں دونوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، جیسے یہاں پر ہوا. جی اہل حدیث یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جب حدیث آ گئی تو اس کے بعد تو اب اختلاف نہیں کرنا نا. بھائی حدیث تو آ گئی کہ وضو اب دوبارہ نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے. اب اگلی دفعہ جب یہ صحابی نماز تیمم سے پڑھیں گے، بعد میں پانی مل جائے گا تو نہیں لوٹائیں گے نا. پھر بھی لوٹائیں تو یہ کس کی مخالفت ہے؟ حدیث کی مخالفت ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب حدیث آ جائے تو پھر اختلاف کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور تم لوگ تو حدیث آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث آپ کو آپ کے مطلب کی حدیث ہوتی ہے، دوسری حدیث آپ کے سامنے نہیں ہوتی. فقہائے کرام کا جو اختلاف ہے یہ حدیث سامنے آنے میں اس کی شرح میں یا اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا مجتہدین پر اور فقہا پر کہ ان کے اقوال حدیث قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ آپ کی وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، آپ کی تحقیق کے خلاف ہیں. آپ ایک حدیث سے کچھ مفہوم سمجھتے ہو، وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، تو آپ کی رائے اور ان کی رائے میں اختلاف ہوا ہے. تو جب آپ اور ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی. تو اس کو ان کی رائے کو حدیث کے مقابل بنا کے پیش نہ کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے کے مقابل بنا کے پیش کریں. سمجھتے ہو؟ یعنی آپ کی رائے تو حدیث ہے اور ان کی رائے کیا ہے؟ حدیث کے مخالف ہے. چلو بھائی جی حضرت ابو الجہیم ابن حارث ابن صمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل، مدینہ کے قریب کوئی جگہ تھی، وہاں کا کنواں تھا، وہاں سے آ رہے تھے. ایک شخص ملا، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ دیوار کی طرف گئے اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا اور پھر سلام کا جواب دیا. تو نبی سے بعض دفعہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بغیر وضو کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اور وضو کا پانی نہیں تھا اس وقت تو تیمم کر لیا. تو یہ آپ کی عام سنت نہیں تھی، احیاناً کبھی ایسے کی ہے، صرف سلام کی اہمیت کو
بتانے کے لیے، لیکن ساری زندگی جو نبی سلام کا جواب دیتے رہے وہ نہ تیمم کیا نہ اس کے لیے وضو کیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ساری زندگی کے عمل کو چھوڑ دو اور ایک عمل کو ایک دفعہ جو کام ہوا اس کو پکڑ لیا جائے. اور یہ اب دیکھو یہ بھی ہے نا کہ پانی تو دور تو مل جاتا نا پانی. تو حنفیہ کے نزدیک اگر نماز جنازہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ وضو کرنے کے لیے گئے تو جنازے کی نماز نکل جائے گی، تو تیمم کرنا بھی جائز ہے ایسے موقع پہ. حالانکہ پانی موجود ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وضو کرنے میں اتنی دیر لگے گی کہ جنازہ نکل جائے گا، تو وہ جائز ہے. جبکہ جمعے کی نماز اگر نکلنے کا خطرہ ہو تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جمعے کا خلیفہ ظہر کی نماز موجود ہے، جبکہ جنازے کا کوئی خلف نہیں ہوتا، جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب فوراً دینا تھا نا، تو اگر وضو کرنے کے لیے جاتے تو جواب کا موقع نکل جاتا. تو اس حدیث سے بھی یہ بھی احناف کی دلیل بن سکتی ہے نماز جنازہ کے بارے میں کہ اگر جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ وضو کا پانی اگرچہ موجود ہے مگر میں نے وضو کیا تو جنازے کی نماز نکل جائے گی، تو ایسے موقع پہ آپ دیوار سے میں نے کیا ایک دفعہ، جنازہ نکل رہا تھا، دیوار سے تیمم کیا، چونا لگا ہوا تھا دیوار پہ. یہ جو کلر ہوتا ہے نا ڈسٹمپر، اس پہ بھی تیمم جائز ہے، آئل پینٹ پہ جائز نہیں ہے جب تک اس پہ گرد نہ ہو. یہ تو یہ ڈسٹمپر ہے نا، میٹ پہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ آئل کی طرح ہوتا ہے. چلیں کر لیں. ہاں نہیں خود نہیں پڑھا سکتا تیمم، کیونکہ جب خود پڑھائے گا تو اس کے اختیار میں ہے نا، تو وضو کر کے پڑھا لے. چلیں یہ جو دو جنازے آج کل ہو رہے ہیں جائز نہیں ہے بھائی، بدعت ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی. غلط ہوا ہے نا، کس نے کہا کہ صحیح ہوا ہے؟ یہ بدعت ہے. نبی کے دور میں کبھی کسی کا 2 دفعہ جنازہ نہیں ہوا ہے. یہ ایک نئی بدعت چل پڑی ہے کہ ایک جنازہ ایک گاؤں میں ہو رہا ہے، ایک شہر میں ہو رہا ہے، ایک ماموں پڑھا رہے ہیں، ایک چاچا پڑھا رہے ہیں. باہر اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. جی اس حدیث کا وہی جواب ہے جو پہلے گزر چکا ہے. چلیں غسل مسنون کا باب، سنت غسل، حدیث 537. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے. امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا ایک قول یہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ منسوخ ہے، اور اس کی نص کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے، مشکات میں یہ حدیث آ رہی ہے آگے. متفقون علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا غسل واجب ہے ہر بالغ آدمی. احتلام کا مطلب جس کو بھی احتلام ہوتے ہیں، یعنی جو بھی بالغ ہے تو اس پر جمعے کا غسل واجب ہے. تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے عبداللہ بن عباس کا قول، یا یہ کہ واجب بمانا، تو حدیث کا واجب وہ فقہا کا واجب نہیں ہوتا، واجب کا مطلب ثابت ہے، یہ تاکید ہے اس کی. 539. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی لازم ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کرے. یغسل فیہ راسہ وجسدہ، اور اس میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو ہر مسلمان پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا لازم ہے. تو یہ لازم سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے، یعنی جو ہفتے میں ایک دفعہ بھی غسل نہیں کرتا تو وہ قابل ملامت ہے، شدید ملامت کے لائق ہے. یہاں سالوں سالوں پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. چلو آگے، ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. چلو بھائی آگے 540. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا فبیہا ونعمت، کیا ہی خوب کام کیا. ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے غسل کیا تو غسل بہتر ہے. جو میت کو غسل دے تو اسے چاہیے غسل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بھی واجبی حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، کیونکہ میت کو غسل دینے میں بعض دفعہ گندگی لگ سکتی ہے جسم پہ، بہتر ہے. 542. چلو آگے.
اور جو میت کو اٹھائے وضو کرے. تو بہتر یہ ہے کہ جو میت کو دفنانے کے لیے لے کے جائیں نا اٹھا کے، تو ان کے لیے باوضو ہونا افضل ہے، بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، جنابت سے، اور جمعے کے دن، اور حجامہ جب لگواتے تو اس کے بعد بھی غسل کرتے، اور میت کو جب غسل دیتے تو اس کے بعد بھی غسل کرتے. یعنی یہ 4 چیزیں تو تھیں جن میں لازمی کرتے تھے. بعد میں بھی جنازے سے پہلے کیا کرے گا غسل کر کے؟ میت کو جس نے غسل دیا ہو وہ کر لے بعد میں غسل. چلیں. حضرت قیس ابن عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا تو اس کو غسل کا حکم دیا کرتے. تو یہ بھی استحبابی حکم ہے. اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو پھر واجب ہے. اگر وہ جنابت میں نہیں ہے یا یعنی اس حال میں غسل کر چکا تھا اور اس پر ابھی جنبی نہیں ہے تو پھر اس پر غسل واجب نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ جیسے ہی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کا حکم دیا جائے. اور پھر بیری کے پتے جو ہے نا وہ کرتے ہیں میل کچیل دور کر دیتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو، دیسی صابن ہے بیری کے پتے. بیری کے پتوں میں پانی بوائل کریں اور پھر اس پانی سے غسل کریں، بہترین صاف ہو جاتا ہے جسم. تو ان کو بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا تاکہ جسم اچھی طرح سے صاف ہو جائے. چلو بھائی، آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو ڈیٹول سے نہائے یعنی خوب صفائی کرے. چلو بھائی. ہاں، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق نبی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا جمعے کے دن غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن زیادہ اچھی بات ہے اور جو غسل کرے اس کے لیے بہتر یہی ہے. فرمایا کہ واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے. وَمَن لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، جو غسل نہ کرے تو واجب نہیں ہے. پھر وجہ بتائی عبداللہ بن عباس نے کہ نبی نے شروع میں حکم کیوں دیا تھا، واجب کیوں قرار دیا تھا. وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلِ، فرمایا میں بتاتا ہوں غسل کی ابتدا کیسے ہوئی. کان الناس مجہودین، مدینہ میں لوگ محنت کش تھے. یلبسون الصوف، موٹے اون کے کپڑے پہنتے تھے. ویعملون علی ظہورہم، اپنی پشت پہ وزن رکھ کے اٹھایا کرتے تھے، یعنی کاروبار کیا کرتے تھے. وکان مسجدہم ضیقا، اور ان کی مسجد تنگ تھی. مقارب السقف، سقف چھت بہت نیچے تھی. انما هو عریش، ایک کمرے کی طرح تھی جس میں چھاؤں کے طور پہ لوگ آ جایا کرتے ہیں. چھوٹی سی مسجد. اتنی چھوٹی مسجد میں جب اجتماع ہوگا اور لوگوں کے پسینے اور مزدور ٹائپ کے لوگ آئیں گے تو کیا حال ہوگا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، ایک دن آپ گرمی کے دن آئے. وعرق الناس فی ذلک الصوف، لوگوں کا پسینہ نکلا ہوا تھا اس اون کے کپڑوں میں. حتی ثارت منہم ریاح آذا بذلک بعضهم بعضا، ان سے پسینے کی اسمیل آ رہی تھی جس سے بعض کو بعض سے تکلیف ہو رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسمیل دیکھی، خوشبو، یہ بو دیکھی، قال یا ایھا الناس، فرمایا لوگو، اذا کان ھذا اليوم، جب یہ جمعے کے دن آیا کرے، فاغتسلوا، تو غسل کرو. وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، اس کے پاس جو سب سے بہترین تیل ہو اور سب سے بہترین خوشبو ہو وہ بھی لگا کر آیا کرو. تو شروع میں یہ وجوب واجب تھا اور اب کیا ہے؟ مستحب، سنت ہے. مستحب بھی نہیں، مستحب سے اوپر کا درجہ ہے، سنت، کیونکہ نبی ہمیشہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرتے تھے. تو لیکن جہاں ایسا مسئلہ ہو وہاں آج بھی واجب ہو جائے گا. جہاں مسئلہ ایسا ہو کہ اب دیکھو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، 10 دن گرمی کے اعتکاف میں جو معتکفین سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا، اللہ کی پناہ، جن مسجدوں میں ایئر کنڈیشن نہیں. اب ہمارے ایک صاحب 1 مہینہ کا اعتکاف میں بیٹھے تھے گرمیوں میں، 1 مہینہ نہائے نہیں وہ. تو جیسے اعتکاف سے نکلنے لگے مجھ سے گلے ملنے لگے، میں پیچھے بھاگ گیا. میں نے کہا آپ عید کے بعد ہم گلے ملیں گے انشاءاللہ. میرا ان سے مذاق تھا. تو بس وہ نہیں نہائے. انہوں نے کہا اعتکاف میں شاید نہیں نہانا چاہیے. ہاں، یہ مسئلہ ابھی تک زیر غور ہے کہ جمعے کا غسل معتکف کے لیے، اس میں دونوں رائے ہیں. اچھی بات ہے یار، کچھ تو یعنی اعتکاف میں، گرمیوں کے اعتکاف میں بالکل نہیں نہاتے. مسجد میں پیاز کی بدبو نبی نے برداشت نہیں کی ہے، تو یہ پسینوں کی بھبوکے کہاں سے برداشت ہوں گے. چلو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر اللہ خیر لے آیا، یعنی لوگوں مالدار ہو گئے اور لوگوں نے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے. وہ کفول عمل، اور عمل سے کافی ہو گئے. کیا مطلب؟
خادم رکھ لیے, مزدور رکھ لیے, جب اللہ نے مال و دولت کی ریل پیل ہوئی ہے. ووسع مسجدهم, مسجد بھی بڑھ گئی. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق, اور وہ پسینے بھی چلے گئے جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو پھر غسل واجب نہیں رہا. چلو جی جی. لم يؤكلوها حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہود میں جب عورت کو حیض آتا تھا تو لم یؤکلوها, اس کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک نہ کرتے اور اس سے گھروں میں اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے. ولم یجامعوهن, بیٹھتے بھی نہیں تھے اس کے ساتھ. صحابہ نے نبی سے پوچھا اس بارے میں کہ ہم کیا کریں, بھئی پچھلا آسمانی مذہب تو یہ چلتا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح, سب کچھ کرو سوائے نکاح کے. نکاح سے مراد ہم بستری. نکاح کا اصل جو لغوی معنی ہے نا وہ ضم, ملنے کے معنی میں آتا ہے. یہی حدیث امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, تمہارے باپ دادا نے جس سے نکاح کیا ہو, جن عورتوں سے تم عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہاں نکاح کو اپنے اصل معنی میں اگر لیا جائے تو باپ نے جس عورت سے زنا کیا ہو تو بیٹا اس عورت سے بھی ہم بستری نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ یہ حرمت مصاہرہ زنا سے بھی اسی طرح ثابت ہوتی ہے جیسے نکاح سے ثابت ہوتی ہے, کیونکہ نکاح اصل میں غم ہی کے معنی میں آتا ہے, پھر ایک شرعی عقد کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا یہ. تو حدیث میں بھی دیکھو اصنعوا كل شيء الا النکاح, بیوی کے بارے میں آ رہا ہے کہ نکاح کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو. تو بیوی سے تو نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے نا, تو مطلب یہ کہ ہم بستری نہیں ہو سکتی, باقی اس سے بوس و کنار اور یہ سب جائز ہے اس سے. چلیں, یہود کو یہ بات پہنچ گئی. فقالوا ما نريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه, نبی کے بارے میں کہنے لگے ان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے دین کے معاملے میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں انہوں نے مخالفت نہ کی ہو, یعنی ہمارے اگینسٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں یہ. تو ہمارے مذہب میں تو ہے کہ حائضہ عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو, اور یہ انہوں نے ہم بستری کے سوا سب چیزوں کو جائز قرار دے دیا. فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر, اسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ ان الیہود یقولوا کذا وکذا, یہود تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. افلا نجامعہن, تو کیا ہم ان کے ساتھ جمع نہ شروع کر دیں. اب اس کا جو شرع میں اس کا مطلب لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کیا ہم ان کو چھوڑ نہ دیں, لیکن لا نجامعہن کا مطلب چھوڑ نہ دیں کا مطلب یہ سمجھ میں آتا نہیں. افلا نجامعہن کا معنی تو ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, سمجھ رہے ہو, یعنی ہم پوری مخالفت کر لیں کہ ہمیں جمع کی بھی اجازت دے دی جائے. اور جو شرع میں اس کا معنی لکھا ہے وہ معنی لکھا ہے کہ کیا ہم یہود کی مخالفت کی وجہ سے ہم ایسا نہ کریں کہ ان کو چھوڑ دیں, یعنی جیسے یہود اپنی عورتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, تو ہمیں بھی آپ اجازت دیں ہم بھی کنارہ کشی, یہ تاکہ یہود سے خامخواہ کا جھگڑا نہ ہو ہمارا. کیا چھوڑ دیں, لیکن یہ لفظ سے یہ مطلب بنتا سمجھ میں نہیں آ رہا نا. افلا نجامعہن کا معنی تو یہ ہے کہ ہم ان سے جمع ہی چھوڑ دیں, ہم ان سے ایسا نہ کریں. جیسے افلا تاخرون کا مطلب تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, تو کیا ہم ان سے جمع کرنا نہ چھوڑ دیں. تو یہ بظاہر مطلب نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ سن کے متغیر ہو گیا, یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ آپ ہم پر بہت غضبناک ہوئے ہیں, لہذا یہ دونوں مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا ہدیہ آیا ان کے فوراً بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ ان دونوں کے پیچھے بھیجا اور ان دونوں کو پلایا. تو وہ دونوں صحابی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہیں. نبی کو ایسا, نبی پہلے غضبناک ہوئے, پھر جب دیکھا ان پہ اثر زیادہ ہوا تو پھر ان کی تلافی کی. تو یہ بھی سنت عمل ہے کہ اگر کوئی بڑا کبھی کسی چھوٹے پہ غصہ ہو جائے تو پھر اس کی تلافی بھی بولو بھائی کر لیں. تو غضبناک کیوں ہوئے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری سوالات سے بہت زیادہ غضبناک ہوتے تھے, جو اس پوچھنے کا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کہہ دیتے ہاں تو جمع بھی حرام ہو جاتا, ٹھیک ہے نا, یعنی جمع بھی جائز ہو جاتا لیکن گندگی میں تلویث ہوتی. اور اگر آپ مزید پابندی لگا دیتے تو ہم پر اور زیادہ سختی ہو جاتی. تو ایسے سوال پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں
نہیں لگانی چاہیے. میں فلاں نجامعہن کو دوبارہ اور دوسری شروحات میں دیکھتا ہوں کیا مفہوم بیان کیا ہے. چلیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور نبی ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے حالانکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے. تو اس سے بھی بھائی حالت حیض بھی تو ناپاکی کی حالت ہے, تو جنابت میں بھی جب نبی ساتھ غسل کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, اور حالت حیض میں یا جنابت کی حالت میں آپ مجھے حکم دیتے میں ازار پہن لیتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے حالت حیض میں. وکانہ یعنی حالت حیض میں بھی ازار پہن لیتی, تو تاکہ ازار اس لیے تاکہ جماع اور ہم بستری نہ ہو. اور فرمایا وکانہ یخرج رأسہ الیہ وہو معتکف, اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد نبوی سے اپنا سر میرے حجرے کی طرف نکالتے. فاغسلہ, میں اس سر کو دھوتی جبکہ میں حائضہ ہوتی. تو حائضہ عورت شوہر کی خدمت کر سکتی ہے. چلیں. باقی حالت حیض میں جماع تو بالکل حرام ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جماع کے علاوہ کتنا استمتاع جائز ہے؟ تو بعض فقہا کے نزدیک ناف سے گھٹنوں تک استمتاع جائز ہی نہیں ہے, چھپانا واجب ہے. یعنی چھپانے سے مراد اس کے پھر اظہار لازم ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور بعض کے نزدیک صرف جماع حرام ہے, جسے دخول کہتے ہیں وہ حرام ہے, باقی سب جائز ہے. تو جن حضرات نے یہ حکم دیا ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک اظہار پہننا حالت حیض میں عورت کے لیے ضروری ہے, اس کے بعد مرد اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے, وہ اس لیے کہ اگر یعنی اظہار نہیں ہوگا تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آدمی حرام میں پڑ جائے. تو ناجائز کے قریب جانا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو فتویٰ اسی پر ہے, سمجھتے ہو. لیکن جس کو 100% یقین ہو, اطمینان ہو کہ میں ناجائز میں نہیں یعنی حرام کا ارتکاب نہیں کروں گا, تو بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے. چلیں. ایک صاحب کہنے لگے جو نئے شادی شدہ ہوتے ہیں, نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے, ان کے لیے حائضہ عورت سے اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اظہار کے بغیر بھی جمع کر لیں بشرطے کہ دخول نہ ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا. تو اس لیے یہ انہی لوگوں کو اگر کوئی گنجائش دی جائے کہ جن کو 100% اطمینان ہو کہ وہ یعنی حدود اللہ سے تجاوز نہیں کریں گے. چلیں. لیکن حنفیہ میں فتویٰ بہرحال اسی پر ہے کہ حالت حیض میں ناف سے گھٹنوں تک اظہار پہننا ضروری ہے, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. چلیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیا کرتی تھی, پھر وہ میں پیالہ نبی کو دیتی, نبی اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ بالکل بھی کنارہ کشی نہیں ہے, سوائے مباشرت فاحشہ کے باقی سب جائز ہے. چلیں. کیلاش میں گیا ہوں, وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, وہاں جو حائضہ عورتیں ہیں نا ان کے لیے الگ گھر بنائے ہوئے. پرانے قدیم مذاہب میں ایسا ہوتا تھا, بالکل ان سے کنارہ کشی, وہ ان دنوں میں بالکل الگ رہتی ہیں. وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ ان کی مذہبی رسومات میں کوئی دخل اندازی نہ کریں, ان کو کچھ نہ کہیں. چلیں. ہیں ہاں بیوہ کے ساتھ بھی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں؟ کیلاش میں بیوہ عورت کو بھی الگ کمرے میں. تو چلو آپ رابطہ کرو نا کسی بیوہ سے, شادی کرو. چلو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے اور میں حالت حیض میں ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرتے. متفقون علیہ. ان حیضتک لیست فی یدک. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے مانگا خمرہ, اوڑھنی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, یعنی ہاتھ سے پکڑ کے دے دو, ہاتھ تھوڑی نہ پاک ہے. چلیں. سبحان اللہ. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت